جو قرآن ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن جو اللہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، کس مہینے میں؟ رمضان کے بابرکت رمضان کا مہینہ، جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یا ھدی للمؤمنین نہیں کہا گیا، ھدی للمسلمین نہیں کہا گیا، ھدی للناس سارے لوگوں کے لیے۔ جو قرآن یہودیوں کے لیے ہدایت، عیسائیوں کے لیے ہدایت، ہندو بھائیوں کے لیے ہدایت، جینیوں کے لیے ہدایت، بدھسٹوں کے لیے ہدایت، یہ قرآن جو دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کے لیے ہدایت بن کر آیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ قرآن جس قوم کے پاس ہے، جس امت کے پاس ہے، آج وہی فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، آج وہی اختلافات کا شکار ہے، آج وہی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آج وہی قوم سب سے زیادہ قرآن سے دور ہے اور وہی ہدایت نہیں لے رہی ہے۔ یہ قرآن تو یہودی اور عیسائیوں کے لیے جب ہدایت ہے، غیر مسلموں کے لیے ہدایت ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کے لیے ہدایت کیوں نہیں ہے؟ لیکن ہم نے اس قرآن کریم سے ہدایت نہیں لی، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو پڑھنے اور لکھنے اور سمجھنے کی ذمہ داری صرف مولویوں تک محدود کر دی ہے۔ مولویوں نے بھی اس ذمہ داری کو 4 اماموں تک محدود کر دیا ہے کہ ہم بھی اس کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس کی صحیح تعلیم اور اس کا صحیح علم تو ان 4 ہی بزرگوں نے سمجھا ہے، ابو حنیفہ نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد ابن حنبل نے۔ تو پھر میرے بھائیوں، جو قرآن ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہو، اس کو صرف 4 لوگوں میں بانٹ دینا اور مسلمانوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، اس سے بڑا اس کتاب کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اس سے بڑا اس کتاب قرآن کے اوپر ظلم اور کیا ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے، وہ لوگوں اس قرآن کو جب ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تو وہ بھی اسلام لانے کے لیے تیار ہو گئے، اس قرآن کو بھوپال کے ڈاکٹر شیو شکتی سروپ نے جب پڑھا تو وہ اسلام لے آئے۔ آج وہ ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کا نام اسلام الحق ہے، ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے، بیوی بھی MBBS ڈاکٹر اور ان کی بیٹی بھی MBBS ڈاکٹر۔ بھوپال کی سرزمین پر اگر یہ قرآن محدود لوگوں کے سمجھنے کے لیے، پھر ڈاکٹر شیو شکتی سروپ کیسے سمجھ گئے؟ ڈاکٹر امبیڈکر کی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ مہاتما گاندھی نے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد صدر اہنسا میں یہ کیسے کہہ دیا کہ او لوگو، اگر دیش میں امن چاہتے ہو، شانتی چاہتے ہو، انتی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، تو قرآن کے قانون کو دیش میں نافذ کر دو، قرآن کریم کی شکشا کو دیش میں نافذ کر دو۔ میرے بھائیو، یہ قرآن جو سب کے سمجھنے کے لیے تھا، آج ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، او لوگو یہ کتاب بلا شک و شبہ درست ہے، اس کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پڑھو تو دل کھول کے پڑھو اور یہ سوچ کے پڑھو کہ اس کا ایک جلے گی نہیں، سمندر میں بہا دو تو بہے گی نہیں، اس لیے کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا گرو گرنتھ لے کے آؤ، جینیوں تم جینیزم لے کر آؤ، بدھسٹوں تم بدھزم لے کر آؤ، مسلمانوں تم قرآن لے کر آؤ۔ ہم کسی کتاب کو جلانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک مثال دے رہے ہیں۔ تم اپنی مذہب کی ساری کتابیں لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، اور آؤ ان میں آگ لگاتے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں جلانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن حق کو پہچاننے کے لیے، سچائی کو پہچاننے کے لیے اور سچائی کا اعتراف کرنے کے لیے اگر دیکھنا چاہو کہ کوئی چیز حق وہ ہوتی ہے جو مٹانے کی بات بھی نہ مٹے، آؤ ایک بار ایسا کر کے دیکھ لو، ساری کتابوں میں آگ لگا دو، ساری کتابیں جلا دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کون سی کتاب باقی رہتی ہے، کون سی کتاب بچتی ہے۔ تورات کا نسخہ باقی نہیں، یہودی دوبارہ تورات نہیں لکھ سکتا، انجیل
کا نسخہ باقی نہیں. عیسائی دوبارہ انجیل نہیں لکھ سکتا, ویدانت کا نسخہ موجود نہیں, ویدانت ہندو بھائی دوبارہ وید نہیں لکھ سکتے, اور جینی لوگ جینزم نہیں لکھ سکتے, بدھسٹ لوگ بدھزم نہیں لکھ سکتے, اور اسی طرح سکھ لوگ گرو نانک کی گرو گرنتھ نہیں لکھ سکتے. آؤ اور مسلمانوں سے پوچھو کہ تم نے بھی تو اب قرآن جلا دیا, سارا نسخہ جل گیا ہے, اب بتاؤ تمہارے پاس بھی تو کتاب نہ رہی. 10 سال کا, 11 سال کا, 12 سال کا حافظ قرآن اٹھے گا, سینے میں جس کے دل میں محفوظ ہے وہ اٹھے گا اور الحمدللہ کی الف سے شروع کرے گا, الف لام میم کے الف سے شروع کرے گا, اور والناس تک پڑھ ڈالے گا, اور چیخ چیخ کر کہے گا یہ کتاب مٹنے والی نہیں ہے, جلاؤ تو جلے گی نہیں, سمندر میں بہا دو تو بہے گی نہیں, اس لیے کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا انسان نہیں ہے, اس کتاب کو بنانے والا انسان نہیں ہے, اس کتاب کا رچیتا اور رچنا کار کوئی انسان نہیں ہے. وہ بچہ چیخ چیخ کر کہے گا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے, اور اللہ نے وعدہ کیا اس کتاب کی حفاظت ہم ہی کریں گے. قیامت کی صبح تک اس قرآن کی حفاظت ہوگی. اس لیے جب بھی قرآن پڑھو تو دل کو صاف کر لو کہ اس قرآن کے اندر شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں. ہاں, اور جب شک کرنے کی گنجائش باقی نہیں ہے تو سوچ لیجئے اس قرآن ہی میں سب ہدایت موجود ہے, اور جب قرآن میں ہدایت آ رہا نا ھدی للمتقین, اس لیے پہلے ہی کہہ دیتا ہوں اس قرآن کے اندر ہدایت ہے, اور جب قرآن سب کے لیے ہدایت ہو پھر مسلمان ہی اس قرآن سے دور ہوں, یہ بڑے عجیب, یہ تعجب کی بات ہے.